چلو جی اسی مظلومہ نال اور کئی مظلوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والے سے انسان کو ذرا زیادہ ہی ترس آ رہا ہوتا ہے. توجہ ہے سارے دی ساری دنیا بھوکی پیاسی مر رہی ہو تو پرواہ نہیں ہے. جن دنوں مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ جیل میں تھیں تو اس لئے پورا سوشل میڈیا پڑھیا تھا ہائے مچھروں نے کھا لیا. بڑے بڑے علماء جید علماء حتیٰ کہ معذور بابا خادم رضوی وہ جیل کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہوتا رہا, کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے. آج روز پوچھنا لگ دیا ہائے 70 سال کا بوڑھا کیڈی نمبر 104 جیل میں کیا کر رہا ہوگا. ان دنوں کو یاد کرو. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن سچیاں گلاں تو تانوں پتہ ہے پھر قریشی بول بانے نا. ان دنوں کو یاد کرو کہ جب سفید داڑھی والے علماء کو داڑھیوں سے پکڑ کے تمہاری پولیس کے لوگوں نے تمہاری ایجنسیوں کے لوگوں نے گھسیٹ گھسیٹ کے مارا. منڈی باودین کے ایک سید صاحب جرم کیا ہے کہ تائیدار ختم نبوت کا نعرہ, جوان بچوں کو سیدھیاں گولیاں ماری گئیں. جرم کیا ہے؟ تائیدار ختم نبوت کا نعرہ. میں نے اس وقت میرا نکال کے دیکھو یوٹیوب پہ میرے بیانات, میں نے اس وقت کہا تھا اتنا ظلم کرو جیڑا کل برداشت کرو. یہ اقتدار بڑی عجیب بلا ہوتی ہے, یہ پھر نہیں دیکھتی کہ کون عالم ہے. طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے نا, اور یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل کش یزید والا ہوتا ہے. گال ماری بجو اچھا یہ پیچھے جڑا وہ اصل کیڑا نا کش وہ کس والا ہے؟ یزید والا. تو یہ اقتدار کے نشے میں جب سب کچھ یہ حدوں کو پار کرتے ہیں تو پھر بعد میں جدوں زمانہ سارا انہوں نکے کر دے لن تپان دے پھر آنے یا کوئی یا. تو میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, اگر مظلوم چلو کوئی بھی ہو, ہم اس ویس میں نہیں پڑھ رہے کس کا لیڈر کے ساتھ, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر لیڈر کی بیٹی ہو اس کے لیے کتنا ترس آتا ہے کہ ہائے ہماری محترمہ کے لیے ایک پکھا بھی نہیں رکھا ظالموں نے, ہمارے لیڈر کے لیے ڈیالہ جیل کے اندر, حالانکہ ان کو زبردست سہولتیں ملی ہوئی ہیں لیکن بہرحال ہائے ہمارے لیڈر کے لیے ڈیالہ جیل کے اندر بڑی سختیاں ہیں. تکلیف ہوئی نا. او بھائی یہ جو ہزاروں لوگوں کو روز ٹھٹے مار مار کے لوگ مار رہے ہیں, ایجنسیوں والے مار رہے ہیں, یہ جو پولیس والے مار رہے ہیں, یہ سارے ادھر تمہیں کبھی ترس نہیں ہے, کبھی پوسٹ نہیں لگائی. کہتے ہیں جی بعض رشتے خصوصی ہونے, تو جس کے ساتھ تیری پارٹی کا رشتہ ہے اس کے لیے تجھے اتنا درد ہے, تو جس کے ساتھ تیرے ایمان کا رشتہ ہے اس مظلوم کربلا کے لیے تجھے کتنا درد ہونا چاہیے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جب تک حیا باقی ہے ذکر حسین باقی ہے. مہربانی میرے آخری جملے ہیں بس, تقریر میری مکمل ہو گئی. جب تک حیا باقی ہے بھائی پیار سے جب تک حیا باقی ہے ذکر حسین باقی ہے, جب تک وفا باقی ہے ذکر حسین باقی ہے, جب تک ایمان باقی ہے ذکر حسین باقی ہے, جب تک توجہ سے سننا ہے حیا باقی ذکر حسین باقی, جب تک ایمان باقی ذکر حسین باقی, جب تک عقل باقی ہے ذکر حسین باقی ہے. حسین باقی. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حسین حسین کر کے سلوٹ مارا جائے. حسین یہ تیرا ہی کام تھا کہ سب لال اپنے کیے فدا, ان ستاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا لیا. چلو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آخر پہ سلام پڑھ لیں, تو میں نے کہا چلو پھر میں پڑھ لیتا ہوں اور میری تقریر مکمل. باقی یہ ایک نشست میں بس یہ درد دینا ہی ہوتا ہے, محبت کا پیغام دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا افضل رضوی صاحب پچھلے سال سے اس سال کچھ تھوڑی ترقی اور نظر آ رہی ہے. پچھلے سال بالکل صرف یہ جو نا سادہ تھا, یہ چھت تھی. اس مرکز کو اپنا مرکز سمجھیں, اس کو آباد کریں. مسجد کتنا ہی مزہ ہے کہ اگلے سال جناب یہ چھت ادھر تک ساری ہو اور پھر پورے حال وچ جناب انشاءاللہ وہی انشاءاللہ نا. تو مدارس کے ساتھ تعاون کریں. یہ فقیر مرد کلندر اپنے صوفی منش آدمی اپنی اس بے سر و سامانی کے عالم اس جنگل کو منگل بنا کے بیٹھا ہے. بیر لیو بندے نہیں قدر اشنی ایسا لوکاں ہی ایسا سنیاں ہی, پر جس ویلے اس دے اتے چادر پانے دا ٹائم آندا ہے اس لئے آخنے ہائے بہت چنگے ہونے سن تو زندگی ہائے کاش میں کچھ کری چھوڑنا. آج آپ کے پاس وقت ہے, ان کے دست و بازو بنے, ان کے دارالعلوم کے ساتھ معاون بنے. باقی
علماء کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور اس محبت آل بیت کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہر سال یہاں سے ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ بوٹا لگا ہوا ہے، یہ شہدائے کربلا کانفرنس انشاءاللہ یہ آپ لوگ اگر حیا باقی ہے، وفا باقی ہے، ایمان باقی ہے، یقین باقی ہے، ایقان باقی ہے، تو انشاءاللہ یہ حسین اس مرکز میں ہوتا رہے گا، انشاءاللہ حسین اس مرکز میں ہوتا رہے گا۔ تو میں آخر میں ہم سلامی بھیج سکتے ہیں، تو یہ ایک محبت کے اظہار کے لیے ہی ہوتا ہے، وگرنہ اتنے عنوان شہادت کو ہی اگر بیان کریں تو وہ تو جناب پورا کئی گھنٹوں کا ایک وہ منظر ہے، صرف ایک درد دینا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک گالے ہے جی فلانا بندہ گیا تو اس بندے ہی گولی ماری تو ماری چھڑیا، یار بڑا دکھ ہویا تو جی بندہ آکھے اتھو کھڑیا نے کھڑ کر رسیاں نال بدھا نے پہلے اس دیاں انگلیاں کٹیاں نے، پھر اس دیاں اکھیاں کٹیاں نے، پھر اس دے جسمہ نو چرکے لائے نے، تو پھر اسے مار تروک کے تو پھر اسی ماریا نے، تو کیا کر سو یار وہ ظالم نے اس مظلوم کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ ہو۔ آج یہ مولوی بغیرت پتہ ہے کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں نا جی نہ کربلا چاہتے کوئی پانی شانی بند نہیں ہویا، یہ ہمیں شیعہ دیاں بڑھائی ہوئی ہیں گلہ۔ اگر شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں تو امام اہل سنت امام احمد رضا کا بھائی امام حسن رضا کیوں کہہ رہا ہے کہ جانور جانور بھی پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، ان کو پینے دیجیو پر ایک ابن حیدر کو پانی نہ پینے دیجیو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ پانی بند ہوا تھا، ظلم ہوئے تھے، اس خانوادہ رسول کو رسیوں میں جکڑ کے مار کے پہلے کوفے اور پھر دمشق میں لے جایا گیا۔ اگر چلو جی صرف حسین پاک کا ہی معاملہ تھا، ویسے جنگ تھی تو تسی دسو دنیا دے اندر کوئی ایسا منظر ہے کہ جنگ ہو مثال کے طور پہ ملتان، بلکہ ملتان نہیں آگے جناب سکھر میں، اور سکھر سے جو آپ کا ٹارگٹ ہو، جو آپ کو وہ تو شہید ہو جائے، آپ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں، عورتوں، خادموں اور اس مقدس خانوادے کے بیماروں کو زنجیروں میں جکڑ کر آپ رسیوں میں باندھ کر لائیں اور لا کر پھر دربار یزید میں ان کو ایسے پیش کیا جائے کہ ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ ان کے خلاف گندے گندے لفظ اور نعرے کسے جائیں۔ یہ تو جناب امام سید بلکہ سیدہ زینب پاک کے اس خطبے نے یزیدی ایوانوں میں پہلے ہی زلزلہ بپا کیا کہ جب اس نے امام پاک کے سر پہ چھڑیاں ماری، یزید نے سر حسین پہ چھڑیاں ماری، سیدہ زینب رسیوں میں جکڑی ہوئی سامنے کھڑی ہیں، تو وہ دیکھ کر کہنے لگا او زینب وہ یہ تیرا بھائی ہے، پھر چھڑی ماری، یہ تیرا بھائی ہے کہ جو ایسے ایسے کہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے سے یہ بہتر ہے، آج دیکھو یہ کس طرح میرے قدموں میں اس کا سر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب آپ نے فرمایا یزید تو جو مرضی کر لے، یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے اتری ہوئی ہیں، تو بتا تیرے لیے کیا اترا ہوا ہے۔ آپ نے پھر وہاں جو جاندار خطبہ دیا، آپ نے فرمایا یہ تو دنیا یہ حکومت چند دنوں کی ہے، ہم وہ ہیں کہ جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت مودت اتری ہے۔ جب سیدہ زینب نے یہ خطبہ دیا پورے دربار یزید میں سناٹا طاری ہو گیا، اتنے میں کہنے لگا وہ جو مرضی کر، ہم نے تمہارے اقتدار کو مٹا دیا ہے، تیرا بھائی مٹ گیا، تم قیدی بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو، تمہارا نام میں نے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان بے حیاؤں کی حالت دیکھو، سب کو کہنے لگا رکو رکو ادب کرو اذان کا، سنو ذرا کیا کر، سارے چپ ہو گئے۔ جیسے ہی ہوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب خطیب نے اتنا پڑھا، مؤذن نے یہ الفاظ پڑھے نا اذان میں، مسجد کے میناروں سے اذان ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ پڑھا اس مؤذن نے تو سیدہ مسکرائیں، آپ نے فرمایا او یزید بدبخت، حکومت تیری ہے پر ذکر تو میرے نانے کا ہو رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، یزید نے یہ سنا تو اس کے جسم میں جھرجھری آئی، کانپنے لگا، مطلب اس سے بات نہیں بن رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر ہمت ہے نا تو پھر اپنے شہر کی مسجد کے ممبر و مینار سے میرے نانے کا نام مٹا کے دکھا۔ پھر جملہ سیدہ زینب نے فرمایا یزید نام تیرا بھی باقی رہے گا، نام
نام ہمارا بھی باقی رہے گا، لیکن ہمارا نام دین، اسلام اور خیر کے ساتھ لیا جائے گا، اور تیرا نام شر، ظلم، جہالت کے ساتھ لیا جائے گا۔ واہ سیدہ، آپ پہ قربان، آپ نے وہ جو فرمایا ویسے ہی ہے۔ آج مسجد میں نماز میں درود تم پر پڑھا جا رہا ہے آل محمد، جمعے کے خطبوں میں آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، نعرے آپ پہ لگتے ہیں، نام یزید کا بھی ہے لیکن گالی میں، لعنت میں۔ واہ حسین ابن علی، تیرے انتقام کا کیا کہنا، تو نے نام یزید کو ہی گالی بنا دیا۔ وہ ٹی وی دے میرے سنے سی وہ ایک یزید دا پتر متھے لگ گیا جی، نہیں اصل میں حضرت یزید نے، تو ماں تھوڑا جا پھر اس میں پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بندہ تھوڑا جا مناظرہ ہے، کیوں نہیں ہے یہ لمحے دھان میرے نال مناظرے کر دے، یہ جڑے اونٹھاں والے مولوی کیوں میرے تو جرکنے نے نہ سامنے نہیں آدھے، نہ پتہ جس دڑے آیا اس اگلیاں پچھلیاں کسراں کڑڑیاں۔ یہ تو صرف اپنے لوگوں میں بیٹھ کے باں باں کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے گالیاں دے سکتے ہیں، اور جنہوں نے سیدہ زہرا کو گلی گلی میں بھونکا ہے، جس دن میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، جس دن یہ میرے سامنے مناظرے میں آئے، یہ ریکارڈ کر کے رکھ دینا، میں آتے ہوں نا سود نل میں واپس لے مانگا، یہ سارا دار میں نہ کلو کٹاں گا، اور یہ جتنا اندر ہمارے غصہ ہے نا، پھر ان کو میں جلاؤں گا، تڑپاؤں گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ میرا رب مجھے اس دن جس دن ہم بیٹھیں گے نا سامنے، پھر تسی تکیو کہ میں نے کناں دے سٹاں کے انجینیاں مار، دنیا دیکھے گی کہ مولا علی کا غلام میدان مناظرہ میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن میں نے 1 سال پہلے کہا تھا، یہ کبھی میرے مقابلے میں نہیں آئے، یہ خطائی ٹولہ کبھی میرے مقابلے میں نہیں آئے، یہ کبھی مناظرہ نہیں کرے۔ یہ جس دن یہ بدبخت میرے سامنے آیا، دنیا دیکھے گی کہ اس کی میں کیا جو ہے نا، اس کی میں درگت بناتا ہوں اس کی میں۔ ہمارا غصہ اس وجہ سے کہ ان بدبختوں نے اس بی بی پاک کے پاک ذکر کے اوپر ان لانتیوں نے خطا خطا کا دھبا لگایا ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اب بھی جب ان کا نام آتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ کی شہزادی، ان کے بارے میں یزید، میں اب یہی بات آخری کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہ جو یزید ہے نا، یزید، اس یزید نے سیدہ زینب، پیچھے تو تھا نا کہ ہور والا ماں، تو یہاں یزید نے سیدہ زینب سے کہا یہ تیرا بھائی جو یوں یوں کہتا تھا اس کا انجام دے۔ پھر مولا علی کے خلاف بھی بولا۔ کون؟ یزید۔ کتنا بڑا خبیث ہوگا یار جو حیدر کرار کے خلاف بول رہا ہے، حسین پاک کے لیے گندے جملے اس نے بولے، وہ میں دہرا نہیں سکتا، چونکہ امام پاک نے خطبہ دیا تھا نا کربلا میں، اور جب مدینے میں ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو، تو امام پاک نے فرمایا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ اور پھر آپ نے پہلے اپنا نسبی کمال بتایا، پھر آپ نے اپنا حسبی کمال بتایا۔ نسبی کمال آپ نے بتایا تھا کہ میں کون ہوں، میں تو رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا پتر ہوں، میرے جیسا کون ہے؟ تو یہ یزید نے ادھر جواب دیا، کدھر؟ سیدہ زینب کو ادھر دربار میں، اس کو پتہ چلا ہوگا نا جب جواب کیا ہوگا کہ حسین نے یہ کہا ہے، تو اس نے ادھر جواب دیا، کہا یہ کہتا تھا کہ یہ ہم سے بہتر ہے، یہ دیکھو یہ کیسے پڑھے، یہ کہتا تھا کہ اس کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے۔ اس نے آگے پھر بکواس کیا مولا علی کے والے سے، تو امام پاک نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میری ماں، کہنے لگا ہاں اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، پر اے تے گل سچی ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ کیا کہنے لگا؟ اے گل تے سچی ہے کہ تیری ماں جی ماں کسی دی نہیں تے تیرے نانے جی نانا کسی دا نہیں، یعنی یزید جیسا لانتی بھی اس کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سیدہ زہرا کے بارے میں کہتا کہ فلاں مسئلے پر تیری ماں نے خطا کی تھی، فلاں فدق کے معاملے میں امیر المومنین کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، یعنی اس یزید کی جرت نہیں ہوئی ہے جو جرت ان خطائی مولویوں نے کی ہے۔ یہ یزید سے بھی بدتر ان کا کردار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس مدرسے کا لنک کس فکر کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ ہونا جگہ لو پرانا دور ہے کہ بچوں بھیجے چلو جی پترو پڑھو، اس جگہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں تاکہ وہاں سے پڑھ کے آ کے وہ حسینی بنے، وہ یزیدی نہ بنے، وہ خطائی نہ بنے۔
وہ مولائی بنے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہماری دعوت فکر آپ کو تھی. تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمے